کمپنی کے سامان، سب سے مبارک کارخانے نور کی وہ عظیم کرن جس کو دنیا امام حسین کہتی ہے، اس کا کردار تو پڑھ لو یار کبھی، جسے جناب قاسم کہتے ہیں وہ کون تھے، جناب علی اکبر وہ کون تھے، علی اصغر وہ کون تھے. ایک بہن ہے زینب جس کے 6 بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے، تمہارے تھوڑی تھے. ایک بہن زینب جس کے 13 بھتیجے اور بھانجے شہید ہوئے میدان کربلا میں، وہ تمہارے کوئی تھوڑی تھے. ایک زینب ہے جس کے 2 سگے بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے. ایک مولا علی ہیں جن کی پوری نسل ختم کر دی گئی میدان کربلا میں سوائے امام زین العابدین کو چھوڑ کر کے. ایک دادا کے 33 پوتے میدان کربلا میں شہید کیے گئے. 3 دن بھوکے اور پیاسے ہم پیٹ بھر کے بیٹھے ہیں، چاہتے ہیں کوئی لطیفے کی بات کرے، کوئی ہنسی کی بات کرے تو پھر مزے لیں. ہم ان سے بات کریں گے تو وہ بات مسکراتے ہیں، ان سے بات کریں گے تو وہ مسکراتے ہیں، جیسے لگتا ہی نہیں کہ امام حسین کا کوئی غم لے کے بیٹھا ہوا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ابھی زندہ ہو، یہ سانسیں چل رہی ہیں. ابھی جو سانس اندر گئی ہے نہ آتی تو، اگر باہر آ گئی نہ جاتی تو ہوتا اعلان حضرات فلاں کے فلاں صاحب گزر گئے، ہے سے تھے ہو گئے. آپ زندہ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اگلے سال آج کی تاریخ میں زندہ تھے لیکن آج زندہ نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، حسین کی یادیں منا لو، حسین کو یاد کر لو، حسین کا عشق اپنے سینے میں سمو لو، حسین کی باتیں سنو تو ادب کے ساتھ سنو. یہاں بے وضو نہیں آیا جاتا، یہاں ننگے سر نہیں آیا جاتا، یہاں جب بیٹھا جاتا ہے تو ویسے ہی جیسے حسین کے سامنے بیٹھا جاتا ہے. آپ یہ کہتے کاش ہم کربلا میں ہوتے، میرے مولا مجھے عباس سا بیٹا دے دے، گھر میں جب میرے علم ہے تو علمدار بھی ہو. شعر تو بہت پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس کی کجروی پر غور کیجئے گا، اس شعر میں فالٹ کتنا ہے اس پر بھی غور کریں. آپ ماتم کی محفلیں ہوں اکٹھا ہو جاتے ہیں، ڈھول تماشے کی بات ہو تو ہم جمع ہو جاتے ہیں اپنی پوری نسل کو لے کر کے. یہ اس کی محفل ہے جس میں اس کی قربانیوں کا ذکر ہے، جس کی قربانی پر آسمان کے ستارے روئے ہیں، جس کی قربانی پر فلسطین کے پتھر روئے ہیں، جس کی قربانی پر اللہ کے رسول کے چہرے مبارکہ پر گرد و غبار کے اثرات نظر آئے، جس کی قربانی پر مولا کائنات اور مخدوم کائنات کی روح مبارکہ زخمی ہوئی ہیں. یہ اس عظیم ذات کی قربانی ہے جسے قرآن نے ذبح عظیم کہا. اور تمہاری قربانی کے بکرے کو ذبح عظیم نہیں کہا، اللہ نے امام حسین کی قربانی کو ذبح عظیم کہا. اشارہ یہ ہے صوفیہ کا. بیٹھے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے مجھ سے سن لیں. 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے آتا ہوں، کسی بھی شہر میں چلا جاتا ہوں، یہ میرا گھر جیسا ماحول ہے ڈاکٹر صاحب کا، تو میں ہوں یہاں پر. یہ دیکھو لکھنؤ میں رہتے ہیں، ایک ایسی مشکل زمین پہ علامہ قمر الدین صاحب رہتے ہیں جہاں آپ ایک دن نہ رہ پائیں. تمام تر بدعقیدوں کو اکیلے ٹکر دیا. 15 سال سے جس مسجد پہ بدعقیدوں نے قبضہ کیا تھا، اللہ کا فضل ہے کہ تنہا انہوں نے لڑ جھڑ کر کے اس مسجد کو حسین کے نانا پر سلام پڑھنے کے لیے وقف کروا دیا. بڑی بڑی قربانیاں دینے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے تعلقات ہیں، بیچارے آئے ہوئے، اللہ ان کو خود کفیل بنا دے. بڑی دین کی خدمتیں کرتے ہیں، اللہ ان پر کرم فرمائے. تھوڑی سی بات سنیں میدان کربلا کی. یہ زمین کربلا ہے. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس زمین پر 2 محرم الحرام شریف کو تشریف لے گئے تو آپ نے امام حسین سرکار نے اپنے بیٹے علی اکبر سے فرمایا تھا، علی اکبر دیکھو اس اجنبی مسافر کو میرے پاس لے کے آؤ. جب اسے لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا اس بائیں طرف والی زمین کو کیا کہتے ہیں، اس بیلٹ کو کیا کہتے ہیں. اس نے کہا اس زمین کو وادی طف کہتے ہیں، تو اور فے وادی طف کہتے ہیں. سرکار امام حسین نے کہا اور اس زمین کو، تو اس نے کہا مجھے علم نہیں ہے. 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی تھی، وہ بستی کربلا میں ضم ہو گئی، داخل ہو گئی ہے. امام حسین نے فرمایا کوئی معتبر آدمی ہو تو اسے بلا کے لاؤ. ایک بوڑھے آدمی کو امام حسین کی بارگاہ میں لایا گیا. امام عالی مقام نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں. اس نے کہا اس زمین کو وادی طف کہتے ہیں. آپ نے کہا اس کے بغل میں جو یہ زمین ہے اسے کیا کہتے ہیں. اس نے کہا اسے وادی نینوا کہتے ہیں. امام حسین نے فرمایا جو اس کے سامنے کی زمین اسے کیا کہتے ہیں. اس نے کہا اسے وادی کربلا کہتے ہیں. یہ وادی طف ہے، یہ وادی نینوا ہے اور یہ وادی کربلا ہے. اتنا سنا امام حسین تو رونے لگے. ایک پھٹے ہوئے مسلح کو بچھایا اور 2 رکعت شکر کے سجدے ادا کیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رونے لگے. اے میرے مولا حسین آ گیا کربلا، اس کو ثابت قدمی عطا فرمانا. حسین کربلا آ گیا ہے، اس کے صبر و تحمل کو قائم رکھنا. حسین کربلا آ گیا ہے، اس کو سید الشاکرین بنا دینا. حسین کربلا آ گیا ہے، اسے ساجدین کا سردار بنا دینا.
اے میرے مولا میرے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، اے میرے مولا میری ذات پر میری بھوک کا غلبہ نہ ہو، میری نسلوں پر پیاس کا غلبہ نہ ہو، ہم تیرے حبیب کے دین کے تحفظ کے لیے زمین پر آئے ہیں۔ اتنا کہہ کے سرکار امام حسین روئے، آپ کی آنکھوں سے جب آنسو نکلے تو مولا علی اکبر زمین پر بیٹھ گئے، بولے بابا جان جب سے آپ یہاں پر آئے ہیں ابھی خیمے نصب نہیں کیے گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، جیسے ان کے کہنے پر یہ وادی طف، یہ وادی نینوا، یہ وادی کربلا ہے، آپ رونے لگے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ سننا غور سے۔ امام حسین نے فرمایا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ آپ بھائی جان بیٹھے بیٹھے، اب یہاں ایک تو وہ ڈسٹرب کی ہے، پھر آپ یہاں آپ یا تو وہاں پر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب دقت زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹھ جائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ ہی اچھا انتظام ہو گیا ہے شاید۔ میں الجھن محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنے وقت کی اتنی فکر ہوتی ہے۔ میں سفر کر کے آیا ہوں، میں نے پانی بھی نہیں پیا، چائے بھی نہیں پی، نماز بھی نہیں پڑھی، کھانا بھی نہیں کھایا، صرف اب وقت دیکھتا ہوں بس، اور پرس اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، حضور کا ذکر ہے، پر جس کا ذکر ہے وہ بڑی آزمائشوں میں، تو آئیے ان کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آپ کوئی قصور نہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ سنیں امام حسین سرکار نے کیا کہا۔ مجھے پتا ہے کہ رات بھر یہی کریں گے، اتنا شور تھوڑی ہے، سمجھے؟ یہ سمجھتے کوئی قوالی کی محفل، قوال خاموش ہوگا تو ہارمونیم شروع ہو جائے گا، وہ شروع ہوگا تو ڈھولکی والا شروع ہو جائے گا، قوالی چلتی رہے گی۔ یہ حضور کی محفل ہے میرے بھائی، ایک ہی آدمی کو بولنا ہے اور سب کی سماعتوں کو ملا کر کے ایک سماعت بنتی ہے، ایک مخاطب ہے، ایک بات کر رہا ہے، تیسرا کوئی نہیں یہاں پر، سمجھے؟ یہ کوئی آرکیسٹرا کی محفل نہیں ہے کہ وہ ہارمونیم کی آواز آئے گی، سارنگی کی آواز آئے گی، تبلے کی آواز آئے گی، بگل کی آواز آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ میں خدا کے واسطے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا کام کر لیں، مزید کسی کی گفتگو میں مخل نہ ہو، ورنہ دقت پیدا ہو جائے گی بعد میں آپ کے لیے۔ زیادہ پریشان کرتے ہیں لوگ تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، یہ بھی سن لیجیے آپ۔ ہاں، ہم لوگ مسافر آدمی ہیں۔ سنیں آپ، امام حسین سرکار سے پوچھا مولا علی اکبر نے، آقا جان کیا بات ہے، آپ اس زمین پر رو رہے ہیں، آپ اپنی استقامت کو قائم رکھنے کی دعا کر رہے ہیں، صبر و تحمل کی بات کر رہے ہیں اللہ سے، آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا تھا، میں اپنے بابا مولا علی کے ساتھ، یعنی اپنے ابو کے ساتھ نہروان کی جنگ میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا۔ اسی راہ سے جب واپس ہو رہے تھے تو میرے بابا مولا علی سرکار نے اسی زمین پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور اسی زمین پر آنسو بہایا تھا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی تھی، اے میرے مولا میرے بیٹے کو صبر دینا، اے میرے مولا میرے بیٹے کو شکر کی توفیق دینا، اے میرے مولا میرے بیٹے کی اور میری بچیوں پر کرم فرمانا، گھر کی سیدانیوں پر کرم فرمانا۔ اتنا کہہ کے مولا علی روئے تھے تو مولا حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو سے پوچھا تھا نہروان کی جنگ سے واپسی کے موقع پر، بابا جان کیا بات ہے، اس زمین پر کیوں رو رہے ہیں؟ مکے سے نکلے تھے اور آپ مدینے گئے تھے، مکے سے مدینے اور پھر ہوتے ہوئے آپ نے کہاں کہاں کا سفر کیا؟ ایران کی طرف نہروان ہے، آپ وہاں سے سفر کر کے واپس آ رہے ہیں، عراق کے بارڈر پر گئے تھے آپ، اور آپ اب یہاں پر آ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کو صبر دینا۔ تو مولا کائنات نے امام حسین سے کہا تھا، اے میرے بیٹے یہ زمین کربلا ہے، میں جو دعا کر رہا ہوں تیری ثابت قدمی کی دعا کر رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا کیا مطلب؟ تو سرکار مولا کائنات نے فرمایا تھا بیٹے اس زمین کو پہچان لے، ایک دن تو اور تیری نسلیں، میری ساری اولادیں اسی زمین پر ہوں گی، اسی زمین پر بھوکی اور پیاسی ہوں گی، اس زمین پر ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا جائے گا، اس زمین پر ان کی بھوک اور پیاس ان کی شناخت بن جائے گی، اس زمین پر ان کے خیمے جلائے جائیں گے، میری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے کھینچے جائیں گے، میری بچیوں کی کان کی بالیاں نوچی جائیں گی، ان کے مبارک چہرے پر تماچے مارے جائیں گے۔ امام حسین نے کہا تھا بابا جان کیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا میرے ساتھ ہوگی؟ تو مولا علی فرماتے بالکل اللہ اس کی رسول کی رضا تیرے ساتھ ہوگی حسین۔ تو امام حسین کہتے ہیں میں نے بھی کہا تھا اے میرے مولا میں تیرے اور تیرے حبیب کے نام پر جب میں کربلا آؤں تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرمانا، مجھے شکر کی توفیق عطا فرمانا، یہ بھوک اور پیاس کی دیواریں میرے سفر
سفر میں رکاوٹ کا سامان نہ بنے، میری بچیوں کو شاکرہ اور ساجدہ بنانا۔ اتنا کہہ کہ امام حسین نے فرمایا خیمے کی جو میخ ہوتی نا، کیل، زمین پر کھوٹیاں، امام حسین فرماتے اسے گاڑ دو۔ جب کھوٹیاں گاڑنے کی نوبت آئی، معلوم ہے آپ کو زمین سے خون نکلنے لگا۔ گھر کے لوگ خون دیکھ کے تعجب میں پڑ گئے۔ فرمایا کہ آقا زمینوں سے خون نکل رہا ہے۔ غیب سے آواز آئی ابھی لوگوں کے جسموں سے خون نکلیں گے، لیکن ان کی زبان پر میرے حبیب کی نام کے نغمے ہوں گے، ان کی زبان پر اللہ اکبر کے نام کے نعرے ہوں گے۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم ہے جب خیمے نصب کروائے تو کیسے کروائے، مجھے یاد نہیں میں نے کربلا میں کتنی راتیں گزاری۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی نالین کی برکتیں، علماء کرام کے پیروں کا دھون پینے کی خواہش۔ میں کہتا ہوں مجھے کربلا کے ذرے ذروں کا علم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلا خیمہ سرکار امام حسین نے مولا عباس کا لگوایا تھا۔ یہ اپنے خیمے کے سامنے مولا عباس کا خیمہ لگوایا تھا، اور مولا عباس کے خیمے کے پیچھے آپ نے شتربانوں کے خیمے لگوائے تھے۔ یہ آپ کے اونٹ تھے اور آپ کے جانور تھے، ان کے خیمے نصب کیے گئے تھے، ان کے لیے چارے وغیرہ کا کھوٹیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ مولا عباس کے خیمے سے تقریباً 45 فٹ کے فاصلے پر مولا حسین نے اپنا خیمہ لگوایا تھا۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کا مجھ پر احسان ہے۔ ٹھیک مولا حسین کے خیمے سے پیچھے ان کی اپنی سگی بہن مخدومہ زینب کا خیمہ لگا تھا۔ پوچھا گیا کربلا میں جا کر کے، میں نے پہلے اپنے گائیڈ سے پوچھا تھا یہ حسین پاک کا اور مخدومہ زینب کا خیمہ سوا سوا اتنے قریب کیوں ہیں؟ تو گائیڈ نے کہا تھا جب حسین کی خیمے سے آنسوؤں کی آواز آتی تو زینب اپنی بھائی کو تسلی دینے کے لیے جاتی تھی، اور جب زینب کے خیمے سے رونے کی آواز آتی تھی تو حسین اپنی بہن کے خیمے میں تشریف لاتے تھے۔ یہ دو خیمے بالکل بنے ہوئے ہیں امام حسین کے مخدومہ زینب کے ساتھ میں، وہاں سے تقریباً 11 فٹ کا سفر کریں گے، 12 فٹ کا۔ تو ایک خیمہ ہے اس کا جو علی اصغر کا بھائی ہے، جو علی اکبر کا بھائی ہے، جو ہم شکل مصطفیٰ کا بھائی ہے، جسے دنیا حضرت امام زین العابدین کہتی ہے، ان کا خیمہ ہے۔ ان کے خیمے سے نکلیں گے آپ تقریباً 20-22 فٹ کے فاصلے پر جائیں گے تو ایک خیمہ ہے جو سرکار امام حسن، یہ مخدومہ فاطمہ اور مولا علی کے گھر کی پہلی بہار ہے۔ ان کو امام حسن کہتے ہیں۔ امام حسن کی ماں کا نام ہے ام فروہ، امام حسن کی بیوی ام فروہ، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو حضرت قاسم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن جن لوگوں نے سنا ہے ذرا جناب قاسم کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یاد رہے کہ جناب قاسم امام حسن ام فروہ کے بیٹے ہیں، ان کا اپنا خیمہ ہے، بقیہ اور خیموں کی نشاندہی نہیں ہے۔ ہاں جب آپ میرے ساتھ چلیں گے تو نہر القمہ جسے نہر فرات کہتے ہیں، جہاں اپنا گھوڑا مولا عباس نے اس نہر فرات کے اندر ڈالا تھا، اور جہاں کا پانی اٹھا کر کے پانی کو چہرے پر مار دیا تھا پانی کے، شاعر نے کہا تھا چلو میں لے کے پھینک دیا آب نہر کو، عباس نے فرات کو پانی پلا دیا۔ میں آپ کو اس کے قریب میں یزیدیوں کے خیمے کی جگہ دکھاؤں گا، لیکن آج ان خیموں کی جگہوں پر لعنتیں برس رہی ہیں، ان خیموں کی جگہوں پر برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، وہاں نحوست اور بے برکتی ہے۔ یہ مولا حسین کی خیمہ گاہ ہے، اور تقریباً 2.5 سے 3 بیگھے کے فاصلے پر ایک مبارک ٹیلہ ہے جسے ٹیلہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ ٹیلہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ وہاں سے تقریباً 1.5 بیگھے کے فاصلے پر امام حسین کی شہادت کی جگہ ہے، جہاں مولا حسین پاک شہید کیے گئے۔ معلوم ہے آپ کو امام حسین سرکار جب اپنے خیمے سے نکلے تھے تو آپ نے اپنی بچیوں کو، اپنی شہزادی مخدومہ سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور فرمایا تیرا باپ حسین جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بابا اس ذوالجناح پہ نہ بیٹھے، اس گھوڑے پہ نہ بیٹھے۔ میرے ابو کہا کیوں؟ سنے توجہ سے کہا کیوں نہ بیٹھے؟ تو آپ کی بیٹی نے کہا تھا ابو اس گھوڑے پر جو بھی بیٹھ گیا ہے واپس نہیں آیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ چلے گئے اور گھوڑا واپس آ گیا آپ کو چھوڑ کے تو کہیں میں بغیر باپ کے نہ رہ جاؤں اور آپ شہید نہ کر دیے جائیں۔ امام حسین کہتے ہیں اے میری بیٹی میں شہید ہو گیا تو کیا ہوا، تیرے نانا کا دین تو شہید نہیں ہوگا، تیرے نانا کا قرآن تو باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی اس کی آواز کم کرے بھائی جان، آواز کم کریں، پھر سے بولے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس کی آواز کم کریں، نعرہ حیدری۔ اور کم کریں، اور کم کریں اس کی آواز، اس کی 50% کریں، ٹھیک ہے بھائی، آواز کم رکھیں۔
آواز کم رکھیے گا، میری بات سن لیں، اس کے بعد ہو سکے تو 10-20 اس کا انتظام کر دیجیے گا۔ ابھی سن لیں میری گفتگو۔ بہت بہت شکریہ۔ مخدومہ کائنات کی بیٹی مخدومہ زینب رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بابا حسین آپ جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اے میری بہن زینب، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب اب سب کو بٹھا دیں۔ ڈاکٹر صاحب اب بٹھا دیں، اب بہت زیادہ ہو چکا بھائی۔ بھائی اب بیٹھ جائیں، خدا کے واسطے اب کوئی بات چیت نہ کریں، ورنہ میں ہر مہینے آؤں گا، پھر 11 کو نہیں آؤں گا۔ سیدھی سی بات ہے ڈاکٹر صاحب، ہر مہینے میں اس گھر میں آؤں گا جس گھر میں صوفی صاحب کے قدم کے نشان ہے، سر کے بناؤں گا، مجلس میں نہیں آؤں گا، میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے 27 سال تک جلسے کیے ہیں جہاں جاتا ہوں۔ میں اودے پور میں رہتا ہوں، میں 25 سال سے وہاں کنٹینیو جاتا ہوں، میں جس کی وجہ سے کہیں اور نہیں جانے پاتا 7-8 محرم کو۔ لیکن کچھ ایسے جلسے ہیں جہاں 20 سال سے میں نہیں گیا ہوں۔ 20 سال پہلے گیا تھا، پھر کبھی نہیں گیا۔ تعلقات بنا کے رکھے ہیں لیکن جلسوں میں نہیں گیا۔ میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ اوپر آ جائیں، آپ اوپر آ جائیں، اب اوپر آ جائیں، اوپر آ جائیں۔ اب بات چیت نہیں، کوئی بات نہ کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات چیت نہ کریں، اتنی محبتوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی بات نہ کریں، میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ جو ایک مہینے کا وقت آنے کا وہ بھی اس میں بھی کٹوتی ہو جائے گی۔ ہاں، اس میں بھی کٹوتی ہو جائے گی، سن لیجئے غور سے۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میری بہن زینب میں جا رہا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں۔ فرمایا بھائی یہ یزیدی تیرے خون کے پیاسے ہیں، کہیں تجھے بھی شہید نہ کر دیں۔ تو امام حسین نے کہا تھا میری بہن زینب میرا امتحان ختم ہونے جا رہا ہے اور یہیں سے تیرا امتحان شروع ہونے جا رہا ہے۔ اتنا کہہ کر کے امام حسین نے کہا اے میری گھر کی سگدانیوں، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ تو مخدومہ سکینہ نے کہا تھا میرے ابو اب کس کی عدالت میں یہ قافلہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا میں اپنی جگہ پر اپنی بہن زینب کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اب قافلے کی لگام میری زینب کے ہاتھ میں ہوگی۔ یک حسین رقم کر دیگر زینب، ایک کتاب ایسی لکھی گئی جس کی آدھی کتاب کے مؤلف کو امام حسین کہتے ہیں، آدھی کتاب کے مؤلف کو مخدومہ زینب کہتے ہیں۔ کیا کہا تھا شاعر نے؟ پچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ مخدومہ زینب کے ہاتھ میں قافلے کی لگام ہے۔ امام حسین سرکار نے سفر کیا اور پھر شہادت کا جام پیا۔ بہت ساری باتیں میں نے بتا رکھی ہیں۔ آج امام حسین کا وہ کربلا کا وہ مذبح المقدس، وہ قتل گاہ امام حسین کس کنڈیشن میں ہے سنیں آپ۔ 1800 یزیدی مارے گئے۔ کتنے مارے گئے؟ 1800 یزیدی مارے گئے میدان کربلا میں۔ 1800 یزیدی مارے گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ان پر کفن وغیرہ لپیٹے گئے اور ان کی الگ الگ قبریں بنائی گئی، اور 72 حسینیوں کے وجود کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں ویسی ہی تپتی ریت پر چھوڑ دیا گیا۔ گرد و غبار کربلا کے ان کے کفن بنا دیے گئے، سورج کی تپش نے کفن کا کام کیا، ان کی لاشیں مسل دی گئی، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی لاش کے اتنے ٹکڑے کیے گئے کہ قریب کی بستی کے لوگوں نے کہا کہ اس کو بٹور کر کے جھولے میں رکھنے کی نوبت آ گئی تھی۔ یہ سرکار نواب علی شاہ کے جملے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس قدر ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، وادی کربلا میں ان پر ظلم ہوا۔ یہ لڑائی نہیں، ظلم ہے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے لوگوں کو پہلی مرتبہ جناب حور کی بیٹی بیوی نے کچھ روٹیاں اور پانی لا کے دیے تھے، وہ آپ نے تاریخ سنی ہوگی۔ اب یہ 11 محرم الحرام شریف کا یہ مبارک رات کا حصہ ہے جہاں پر آج کی رات بھی کربلا میں یزیدی تھے۔ آج سفر نہیں کیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی، حسینیوں کو چھوڑ دیا گیا، کھانے پینے کا انتظام کیا گیا اور حسینیوں کو بھوکا رکھا گیا۔ ان کے سامنے سبیلیں لگائی گئی، خود پی لیتے تھے، حسین کی بیٹیوں کو پیاسا چھوڑ دیتے تھے۔ آج کی دن وہ دفن اور کفن دفن میں لگے تھے، اور امام حسین کے گھر کے لوگ جو بچے تھے وہ مسلی ہوئی لاشیں دیکھتے تھے، وہ اجڑتے ہوئی اپنے خیمے کی تنابیں دیکھتے تھے، اپنے خیمے کے جلے ہوئی علامتوں کو دیکھتے تھے۔ جب 12 محرم الحرام شریف کا دن نکلا تو ان کو قید کیا گیا۔ امام زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، آپ کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی گئیں۔ سرکار امام زین العابدین کو اونٹ پہ جب کسی کو بٹھایا جاتا ہے، اصغر بھائی آپ جانتے ہو، مولانا قمر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، اونٹ پر جب کسی کو بٹھایا جاتا ہے تو ایک بستر رکھا جاتا ہے، اس کو کجاوا بولتے ہیں۔ کجاوے پر سامان رکھا جاتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں۔ امام زین العابدین
العابدین کو جس اونٹ پر رکھا گیا تھا بغیر کسی بستر کے رکھا گیا تھا، بغیر کسی کجاوے کے رکھا گیا تھا۔ ایک بخار کی کیفیت میں کئی دنوں سے بھوک اور پیاس کی شدت میں 18 سال کا کڑیل جوان جب اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ رسیوں سے باندھا گیا تو آنکھ سے آنسو نکلے۔ جب آنسو نکلے تو آپ نے اس سیاہی کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک نعت لکھی جس کا مطلع یہ ہے: ان التیاری الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ اے ہوا اگر مدینے جانا، امام زین العابدین نے کہا تھا، اے ہوا اگر مدینے جانا تو مدینے والے کی بارگاہ میں بتا دینا کہ ہماری حالت کیا ہے، بتا دینا کہ حضور آپ کے بیٹوں پر کیا گزر رہی ہے، بتا دینا کہ آپ کی نواسوں پر کیا گزر رہی ہے، بتا دینا کہ آپ کی آل اولاد نبیرگان آپ کی جو علامتیں ہیں شباہتیں ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان التیاری الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی، حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا اور کہنا ہم اجاڑ دیے گئے ہیں، کہنا ہمیں بے بس کر دیا گیا ہے، بخار کی کنڈیشن میں ہمیں اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھا گیا ہے۔ یہ قافلہ جب آنے لگا، جب آگے گیا تو 80 کلومیٹر کے فاصلے پر، 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے کوفہ کہتے ہیں۔ یہ کوفہ کربلا شریف سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں سے نجف 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کوفہ سے پہلے، کوفے کی زمین سے پہلے سرکار امام زین العابدین کا ابو کی جو مبارک سر کی وہ اوریجنل تصویر تھی، آپ کا جو سر اقدس تھا وہ خولی بن یزید کے انڈر میں تھا۔ خولی نے ایک نیزہ جسے ہندی میں آپ بھالا کہتے ہیں، جسے ہندی میں آپ بھالا کہتے ہیں، اس میں امام حسین کے سر کو اس نے یوں کر رکھا تھا اور آپ کے سر کو آگے آگے لے کے جا رہا تھا۔ آپ کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ علامہ حسن نے کہا تھا سر شہیدان محبت کے ہیں، نیزے پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ کسی شاعر نے کہا تھا اس بلندی پر امام حسین کا سر ہے، اس بلندی پر امام حسین کا سر ہے، ان کی دونوں آنکھیں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوئی، زمین کی طرف۔ توجہ رکھنا بھائی، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بعد میں ہم نہیں رہیں گے نہ یہ رہیں گے، تمہیں کو حسین کی مجلس کرنا ہے، تمہیں کو حسین کے نام پر یا حسین کے نعرے لگانے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سرکار امام زین العابدین کہتے ہیں کہ یزید کا بیٹا خولی تھا، وہ خولی بن یزید جو کوفے کرنے والا تھا، اس کے ہاتھ کے میں بھالے میں امام حسین کا سر تھا اور اس سر کو لے کے وہ آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ خولی کہتا ہے ایک جگہ اس کو نصب کیا گیا، جب نصب کیا گیا اور سب لوگ کھان پان میں لگ گئے، جب پھر قافلہ شروع کے سفر کی تیاری کرنے لگا، جب اس نیزے کو اٹھایا گیا تو نیزہ اٹھتا نہیں تھا۔ حبیب الوائزین میں لکھا ہے کہ یزیدیوں کے بڑے بڑے شہ سوار آئے، اس نیزے کو بھالے کو اٹھانا چاہتے تھے جس میں سر حسین تھا، وہ اٹھتا نہیں تھا، اسے اٹھا نہیں پاتے، زمین سے نکال نہیں پاتے تھے، ان کی طاقتیں سلب ہو گئی تھیں، ان کی قوتیں جواب دے گئی تھیں۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں خولی اور یہ عمر بن سعد شبر نے کہا اس زین العابدین کو شہید کر دو، اس کی وجہ سے اس کے باپ کا سر نہیں اٹھتا ہے۔ تو میں نے کہا خبردار، مشیت الہی کچھ اور ہے، مشیت الہی کچھ اور ہے۔ میری پھپھو نے کہا، زینب نے کہا خبردار میرے بھائی کی نسل کو ختم مت کرنا، اسے نسل بریدہ مت کرنا، نسل حسین چلے گی میرے زین العابدین سے، یہ حضور کے بیٹوں کے آخری چراغ ہے، اسے ختم نہیں کر سکتے۔ تو ان یزیدیوں نے کہا تھا کہ حسین کا سر اٹھتا کیوں نہیں، اس کے جواب ہی کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ تو مخدومہ زینب نے امام زین العابدین سے کہا تھا اے میرے بھتیجے جا کے دیکھو قافلے میں اپنے ان قیدیوں میں، ان اسیران اہل بیت مصطفیٰ میں کوئی بڑی پریشانی کا شکار تو نہیں ہے۔ امام زین العابدین کے کہنے پر، امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھپھو کے کہنے پر جب میں نے اپنی بیڑیوں سے لگی ہوئی اس رسیوں کو اور ان کھنکھناتی ہوئی آوازوں کے بیچ میں اپنے آپ کو مجھے گھوڑے سے اتارا گیا، اونٹ سے اتارا گیا، اور جب میں قافلے کے پیچھے گیا نا تو امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے دور دیکھا تو ایک کالے رنگ میں ملبوس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، کالا لباس ہے۔ جب میں قریب گیا تو وہ عورت کہتی ہے کہ خبردار میرے پاس بتانا۔ تو جب میں اور قریب گیا میں نے کہا کون ہے تو، کون ہے؟ جب میں نے غور سے دیکھا تو اس عورت کی گود میں امام حسین کی 6 سال کی بیٹی جناب سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی تھی۔ جب میں کچھ قریب گیا میں ٹھہر گیا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو آواز آئی تم نے مجھے پہچانا نہیں، دور رہنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، میں
میں زینب کی ماں فاطمہ ہوں، حسین کی ماں فاطمہ ہوں، ہر اہل بیت کی ماں فاطمہ ہوں کہ امی پورا کربلا لٹ گیا تب آپ آئی ہیں، قاسم شہید کر دیے گئے تب آپ آئی ہیں، وہ صحابی حبیب ابن مظاہر شہید کر دیے گئے، مسلم بن اوشجع شہید کر دیے گئے، جناب بریر شہید کر دیے گئے، عبداللہ جبلی شہید کر دیے گئے، زہیر ابن قیم شہید کر دیے گئے، اونو محمد شہید کر دیے گئے، آپ اب آئی ہیں۔ تو مخدومہ فاطمہ نے فرمایا نہ بیٹے میرے زین العابدین، جب سے میرا بیٹا حسین کربلا میں آیا ہے، ہم بھی کربلا میں ہیں، مولا علی بھی کربلا میں ہیں، مدینے والے آقا بھی کربلا میں موجود ہیں۔ اے میرے بیٹے امام زین العابدین، میری بیٹی زینب سے کہنا کہ تیری ماں نے کہا ہے کہ میرا بیٹا حسین کامیاب ہو گیا ہے، میری بیٹی زینب کامیاب ہو گئی ہے۔ گھر کے ہر فرد کو میرا سلام۔ رسالت مسلک اعلی حضرت تاجدار اہل سنت حضور صوفی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گھر کے ہر فرد کو سلام پیش کرنا اور ان سے کہنا کہ پریشان مت ہو، اس سفر میں تم اکیلے نہیں ہو، فاطمہ بھی چل رہی ہے، علی بھی چل رہے ہیں، اور مدینے والے آقا بھی چل رہے ہیں، اور حضور ہو تو صدیق و عمر کیوں نہ ہوں گے، صدیق و عمر ہو تو عثمان و علی کیوں نہ ہوں گے، حضور ہوں گے تو صحابہ ہوں گے، صحابہ ہوں گے تو نبی و رسولوں کی جماعت موجود ہوگی۔ یہ روحانی قافلہ آگے جا رہا ہے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کوفہ آیا، کربلا سے 90 کلومیٹر کا فاصلہ کوفہ، ابن زیاد جو کوفے کے سیم تھا، یوں سمجھ لیں کوفے کا سیم تھا، اس نے کہلا بھیجا عمر بن سعد کو ابھی قافلے کو لے کے نہ آنا، رات شہر کے باہر گزارو، کوفے کے باہر گزارو، ہمیں اس قافلے کے آنے سے پہلے اپنے دربار کو سجانے دو، اپنے دربار کو سجانے دو، اسے خوب مجھے سجاوٹ کے ساتھ رکھنے دو، جب لے کے آنا حسین کے کٹے ہوئے سر کو اور حسین کے بچوں کو، ہم ان کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ حسین جھوٹا تھا اس لیے مار دیا گیا، یزید سچا ہے اس لیے اس کا قانون جیت گیا۔ میں یہ نعرے لگاؤں گا، سجاوٹ دکھاؤں گا تو ان کے قیدیوں کو پتا چلے گا کہ ایک مومنوں کے امین سے بغاوت کرنے کا انداز کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے معاذ اللہ۔ ابن زیاد کے کہنے پر عمر بن سعد نے کہا سب کا قیام اسی رات یہی ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ خولی بن یزید نے کہا اگر یہ رات یہیں پر قیام کے طور پر گزرے گی تو ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہا قریب میں میرا اپنا گھر ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، کئی دن ہو گئے مجھے نکلے ہوئے اپنے گھر سے، اے عمر بن سعد اجازت دو تو سر حسین میرے حصے میں آیا ہے، میں اس سر کو لے کر کے اپنے گھر چلا جاؤں، رات بھر آرام کر کے صبح کو وقت پہ آ جاؤں۔ عمر بن سعد نے اجازت دے دی۔ سنیں امام حسین کا سر آج کوفے کی زمین پر قصر امارہ، جسے بادشاہ کا محل کہتے ہیں، جسے سی ایم آفس کہتے ہیں، جس کو ابن زیاد کا محل کہتے تھے، وہاں جانے سے پہلے خولی بن یزید کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہے۔ جیسے گھر پہنچا ابن زیاد نے معلوم کیا کیا؟ اسے احساس تھا کہ میری بیوی امام حسین سے محبت کرتی ہے، میری بیوی امام حسین سے پیار کرتی ہے، میری بیوی کے دل میں اہل بیت کا غم ہے۔ تو خولی بن یزید نے سر حسین کو کپڑے میں لپیٹا اور اپنے بغل میں دبایا، اپنے گھر کے اندر گیا اور جانے کے بعد دروازہ جیسے کھولا اس کی بیوی نے، اس نے چھپ کر کے گھر کے آنگن میں ایک تنور تھا جسے تندور کہتے ہیں، جس میں روٹیاں پکتی ہیں، آگ بجھی ہوئی تھی۔ خولی بن یزید نے امام حسین کے سر کو اسی تنور میں تندور میں ڈال دیا، اوپر سے ڈھکن بند کر لیے، کھانا پینا کھایا اور سو گیا۔ خولی بن یزید تو سو گیا، اس کی بیوی کہتی ہے جب میں رات میں سو رہی تھی اچانک میں نے خواب کیا دیکھا، میرے گھر میں آنگن میں نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اگر دل کہے تو زور سے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میرے گھر پہ نور کی بارش ہو رہی تھی، میرے گھر سے نور نکل کے آسمان کی طرف جاتا، آسمان سے نور نکل کے میرے گھر کی طرف آتا، میں حیران اور پریشان ہو گئی۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں نے اچانک دیکھا تو میرے گھر کا تندور کا ڈھکن کھولا گیا، اس کے ڈھکن کو کھولا گیا اور ڈھکن کو کھولنے کے بعد میں نے کیا دیکھا؟ چار عظیم عورتیں میرے گھر کے اس آنگن کے تنور کے پاس آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اس تندور کے پاس آ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے جب میں نے غور سے دیکھا تو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے اندر ہاتھ ڈال کر کے اس کپڑے کو نکالا جس کپڑے میں امام حسین کا سر اقدس تھا، اسے باہر نکالا۔ جیسے اس کپڑے کو ہٹایا گیا، خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے ان چار عورتوں میں ایک عورت کو میں نے دیکھا ہے بار بار اس سر سے لپٹ جاتی تھی، کبھی اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹ کو صاف کرتی تھی، کبھی اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں کی خدمت کرتی تھی، کبھی اپنی مبارک انگلیوں سے
اس کی پیشانی کی مٹی کو صاف کرتی تھی، اس کے تازہ خون جو ٹپک رہے تھے اس خون کا بوسہ دیتی تھی، اس کے رخسار کا بوسہ دیتی تھی۔ توجہ سنیں بھائی، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ایک اہل بیت سے محبت کرنے والی ایک عورت کہتی ہے، میں نے دیکھا کہ 4 عورتیں موجود ہیں جہاں سر حسین پاک موجود ہے، 4 عورتیں موجود ہیں، اور ایک عورت ان میں سب سے زیادہ رو رہی ہے، بار بار اپنے ہونٹوں سے حسین کے ہونٹوں کو صاف کرتی تھی، بار بار اپنے ہونٹوں سے حسین کے رخسار کو صاف کرتی تھی، بار بار اپنی انگلیوں سے حسین کی پیشانی کی مٹی کو ہٹاتی تھی، تازہ ٹپکتے ہوئے خون کا بوسہ لیتی تھی۔ ان میں ایک عورت اس عورت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئی تھی اور بار بار تسلی دیتی تھی۔ 2 عورتیں ان دونوں عورتوں کے قریب بیٹھ کر کے ان کے غم کو شیئر کر رہی تھی۔ میں نے یہ بات دیکھی تو چیخ ماری، میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی تو میں باہر نکل کے آئی، میرا شوہر اندر سو رہا تھا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے جب میں باہر نکل کے آئی کچھ کام ہے